پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم کی منظوری، ملک بھر میں صحافی سراپا احتجاج، پی ایف یو جے کی کال پر اسلام آباد میں صحافی ڈی چوک پہنچے، پولیس کی روکنے کی کوشش، صحافی نے خاردار تاریں عبور کی، کراچی میں پریس کلب کے باہر صحافیوں کا احتجاج، لاہور پریس کلب کے سامنے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مظاہرہ کیا، پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان کی شرکت، فیصل آباد، سکھر اور کوئٹہ میں بھی صحافیوں کا احتجاج، صحافی نے پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دے دیا، کراچی بار ایسوسی ایشن نے بھی متنازع ترمیم کی مذمت کر دی، پاکستان بزنس فورم نے متنازع بل آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا۔ On behalf of Interior Minister, I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. جو تحریک کے حق میں وہ آ میں جواب دے، جو مخالفت میں وہ نہیں میں جواب دے، آ والوں کی تعداد زیادہ ہے، تحریک منظور کی جاتی ہے۔ پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم کا بل سینٹ سے منظور، اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج، صحافیوں نے واک آؤٹ کیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا کہنا تھا پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم ملک کو پیچھے لے جائے گی، متنازع ترمیم سے سیاسی انتقام میں تیزی آئے گی۔ ایم ایل ولی خان نے کہا پیکا ایکٹ کے ذریعے بولنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، بل کی مخالفت کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کا کہنا تھا پیکا ایکٹ سوشل میڈیا کو ڈیل کرے گا، معاشرے میں شر پھیلایا جا رہا ہے، بل سے بہتری آئے گی، اپوزیشن دل سے ہمارا ساتھ ہے، محض تنقید برائے تنقید کی جا رہی ہے، بل صدر مملکت کو ارسال، صدر کی توثیق سے بل قانون بن کر نافذ العمل ہو جائے گا۔ احتجاجی دھرنے کی کال دینی ہے، اس کا مقام پارلیمنٹ ہاؤس ہی ہوگا۔ کراچی سے بھی قافلے آئیں گے، بلوچستان سے بھی آئیں گے، کے پی کے سے بھی آئیں گے، اس کے خاتمے کی تاریخ نہیں ہوگی، نتیجہ ہوگا جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا۔ احتجاجی دھرنے کا اعلان کریں گے، پورے ملک سے لوگ آئیں گے، صدر پی ایف یو جے افضل بیٹ کا کہنا ہے صدر مملکت سے درخواست ہے ہمارے اعتراضات سنیں، آپ کو بتائیں گے کہ کون سی شقیں آئین سے متصادم ہیں۔ سیکرٹری پی ایف یو جے ارشد انصاری نے کہا اسمبلی کو گھیراؤ کریں گے اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ سیکرٹری جنرل ایمن حافظ طارق کہتے ہیں متنازع پیکا ایکٹ خوف بٹھانے کی ایک سازش ہے، حکومت صحافیوں کا معاشی قتل عام کرنا چاہتی ہے، ہمارے پاس قلم کی طاقت ہے، کسی صورت جھکنے کو تیار نہیں۔ لالا اسد پٹھان نے کہا جان دے دیں گے لیکن آزادی اظہار رائے پر پابندی برداشت نہیں کریں گے، بڑے لانگ مارچ کی طرف جائیں گے۔ صحافی مظہر عباس نے کہا قانون کو واپس لیا جائے، ہمیں یہ قانون اس ایکٹ میں منظور نہیں۔ کوئی شکایت ہے تو ہمارے پاس آئیں، کہیں اور جا کر چغلی نہ کھائیں۔ وزراء سندھ، وزراء یا بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کریں، ہوائی باتیں بند ہونی چاہیے اور بتائیں کہ فلاں افسر آیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تاجروں کے اعزاز میں سرانے سے خطاب، پوچھا 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیا میں نے آپ کو تنگ کیا؟ میں کیوں چاہوں گا کہ میرے یا میری حکومت کے نام پر کوئی تاجروں کو تنگ کرے؟ ماضی کی طرح آج کراچی میں تاجروں سے بھتہ نہیں مانگا جا رہا، تھوڑی سی محبت جو آپ ایم کیو کو دکھاتے تھے ہمیں بھی دکھائیں، ہم دودھ کے دھلے نہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں۔ بلاول بھٹو نے امریکہ روانگی مؤخر کر دی، کراچی ایئرپورٹ سے اچانک بلاول ہاؤس سے لے گئے، ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری اور سیکیورٹی سٹاف کی بورڈنگ ہو چکی تھی، بلاول نے اچانک پروگرام ملتوی کیا۔ بلاول بھٹو خصوصی دعوت پر وراثت دبئی امریکہ جا رہے تھے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی ناشتے میں شرکت شیڈول تھی۔ حکومت سے مذاکرات ختم، اپوزیشن سے رابطے شروع، تحریک انصاف مذاکرات کی چوتھی میٹنگ میں نہ گئی، مولانا فضل الرحمان کے پاس حاضری دے دی۔ عمر ایوب کہتے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم ہو چکے، حکومت نے بانی سے ملاقات کرائی، نہ کمیشن بنایا، ہمارا وقت قیمتی ہے، اب عوام کے پاس آ رہے ہیں۔ بانی کی ہدایت پر جمہوریت کے فروغ کے لیے مولانا سے ملاقات کی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا
آئین کے بقا کے لیے پورے ملک کو دعوت دیں گے۔ UAI کے کامران مرتضیٰ بولے PTI کے دوست وقفے کے بعد دوبارہ تشریف لائے، جو رابطے رک گئے تھے بحال ہوئے ہیں۔ PTI نے حکومت سے مذاکرات پر مولانا کو آگاہ کیا۔ الیکشن کمیشن سے متعلق مشاورت بھی ہوئی۔ PTI کی تجاویز پر پارٹی مشاورت کے بعد جواب دیا جائے گا۔ رابطے کے لیے 2 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے، جس میں مجھے اور اسد قیصر کو شامل کیا گیا ہے۔ مذاکرات کا جو عمل تھا، جو سلسلہ تھا، وہ عملاً ختم ہو چکا ہے۔ ہماری کمیٹی ابھی قائم ہے، ہم نے اس کو تعلیل نہیں کیا۔ وہ دوبارہ سمجھتے ہیں کہ یہ ونڈو کھلنی چاہیے، یہ دروازہ کھلنا چاہیے، وہ اسپیکر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری کمیٹی 31 جنوری سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھ جائے گی۔ حکومت نے اجلاس بلایا، PTI سے کوئی نہ آیا۔ عرفان صدیقی نے اعلان کر دیا کہ PTI نے عملی طور پر مذاکرات ختم کر دیے۔ PTI فیصلے پر نظر ثانی کرتی ہے تو ہم آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کریں گے۔ حکومتی کمیٹی اب بھی قائم ہے۔ کمیٹی 31 جنوری تک PTI کے جواب کا انتظار کرے گی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا، اپوزیشن کی غیر موجودگی کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن میرے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا، ہم قانون اور آئین کی روشنی میں جواب دیتے۔ امید ہے اپوزیشن اسپیکر سے رابطہ کرے گی۔ ہماری طرف سے یک طرفہ بیان مناسب نہیں۔ بڑا انفارچونیٹ ہے، مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے۔ 2 مطالبات رکھے تھے اور 7 دن کا ٹائم بھی دیا تھا کہ 7 دن میں اگر کمیشن کا اناؤنس ہو جاتا ہے، وہ حکومت نے نہیں کیا۔ اگر ہماری کہیں بھی بیٹھک ہو گئی ہے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب کو بتائیں گے۔ ہم مذاکرات چپ کے نہیں کریں گے۔ ہمارا موقف واضح ہے، کمیشن نہیں تو مذاکرات نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کا رویہ سنجیدہ نہیں۔ اسپیکر نے بروقت کمیٹیوں کے اجلاس کرانے ان کا شکر گزار ہیں۔ ہمارے مذاکرات کہیں اور نہیں ہو رہے ہیں، جہاں بھی ملاقات یا مذاکرات ہوں گے سب عوام کے سامنے رکھیں گے۔ بانی PTI نے بتایا، علی امین کی سفارش پر پارٹی صدارت تبدیل کی۔ علی امین گنڈا پور نے خود کہا تھا ورک لوڈ زیادہ ہے، نیند بھی پوری نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے لیے اچھی اور بڑی خبر، سینیٹر فیصل باوڈا کہتے ہیں ٹی وی شو پر بتا دیا تھا ٹرمپ کارڈ کی بہتر اور مثبت ہوائیں چلیں گی۔ کہا تھا PTI کو آخر میں ان کے ٹرمپ کارڈ پر مایوسی ہوگی۔ ملک کے لیے رونالڈو کا کردار ادا کرنے والوں اور SIFC کو قوم سراہتی ہے، جس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو دینا پڑے گا۔ کامیابیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فیصل باوڈا نے FPR کے لیے گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ سینٹ میں اٹھا دیا۔ کہا FPR کے لیے بڑی گاڑیوں کے بجائے کم بجٹ والی چھوٹی گاڑیاں کیوں نہیں لی جا رہی۔ کہا گیا گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کابینہ کا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ بھی کابینہ کا فیصلہ تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ پر جیل ہوئی، اب گاڑیوں پر بھی جیل ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے نیو میڈیا کو وائٹ ہاؤس بریفنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ کانٹینٹ کریٹر، پوڈ کاسٹر، سوشل میڈیا انفلوئنسرز وائٹ ہاؤس میں بریفنگ میں شرکت کر سکیں گے۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کا پہلی بریفنگ میں اعلان۔ نیو میڈیا کے لوگ بریفنگ میں سوال بھی کر سکیں گے۔ آزاد صحافیوں، پوڈ کاسٹر، سوشل میڈیا انفلوئنسر کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نیو میڈیا منظرنامے کے مطابق اپنی انتظامیہ کی اثر نو ترتیب چاہتے ہیں، سیکرٹری وائٹ ہاؤس۔ سانگھڑ میں 3 افراد کے قتل پر دھرنا چوتھے دن میں داخل، مقدمہ اب تک درج نہ ہو سکا۔ دھرنا ختم کرانے کی تمام کوششیں ناکام، شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند۔ سروری جماعت کے سربراہ مختوم جمیل الزمان دھرنے میں پہنچے۔ FIR درج ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ کہا معاملات حل نہ ہوئے تو قومی شاہراہ پر دھرنا دیں گے۔ بلاول بھٹو نے نوٹس لیا ہے، وہ کچھ کریں گے۔ جنوبی کوریا میں مسافر طیارے میں آگ لگ گئی۔ طیارے میں آگ حسن ایئرپورٹ پر اڑان بھرنے سے پہلے لگی، چھت مکمل تباہ ہو گئی۔ طیارے میں سوار 176 افراد کو بحفاظت نکالیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ جاننے کی کوشش جاری۔ 29 دسمبر کو ایئر لائن طیارہ حادثے میں 179 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔